ہم ہی نہیں پورا مکہ بسم اللہ کی آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بیٹے تو بہت تھے آدم علیہ السلام کے، دن میں ایک بیٹا ہوتا تھا اور دوسرے دن ایک بیٹی ہوتی تھی، سمجھے نا؟ ایک بیٹا دن میں ہوتا تھا، ایک بیٹی شام کو ہوتی تھی۔ آج جو بیٹا ہوتا تھا اس کی شادی کل جو بیٹی ہوتی تھی اس کے ساتھ، سمجھے نا؟ اس طرح سے ہوتی تھی۔ دو بیٹے آدم علیہ السلام کے، ایک حابیل ایک قابیل۔ کون؟ بولو حابیل، دوسرا بیٹا قابیل۔ حابیل کا نکاح جس سے ہونا تھا وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور قابیل کی سگی بہن تھی، یعنی کہ ایک ہی دن میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک دن میں پیدا ہونے والا لڑکا اور لڑکی دونوں سگے بھائی بہن کہلاتے ہیں، سمجھے؟ ان کا نکاح آدم کی شریعت میں نہیں تھا۔ دوسرے دن جو اولاد ہوتی تھی اس سے نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ اب قابیل کی جو بہن تھی وہ بہت خوبصورت تھی، حابیل کا حق اس کے اوپر بنتا تھا، قابیل کی نیت اپنی بہن کے اوپر خراب تھی، سمجھے نا؟ لہذا قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، خون کر دیا۔ اب جب قابیل نے حابیل کا، قابیل جو تھا بہت بدماش، قابیل بہت بدماش تھا قابیل، اور حابیل بہت نیک تھا، سمجھ گئے نا؟ بہت نیک تھا۔ میں تمہیں بتاؤں یہ حابیل کتنے نیک تھے پتہ ہے تمہیں؟ پتہ ہے؟ نہیں پتا، میں بتاتا ہوں کتنے نیک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قربانی کا حکم دیا تو حابیل جانوروں کو پالا کرتے تھے، مینڈا پالتے تھے، بکریاں پالتے تھے، جانور پالتے تھے۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ قربانی دو تو حابیل نے اپنا سب سے اچھا مینڈا جو تھا، سب سے اچھا مینڈا، مفتی صاحب، وہ قربان کر دیا۔ مولانا مجاہد القادری صاحب سمجھے؟ وہ مینڈا قربان کر دیا حابیل نے اللہ کی راہ میں۔ یہ قربانی حابیل نے اللہ۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ دیجئے اور میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری میری گردن کے اوپر چلے تو میں تڑپوں اور چھوٹ کر بھاگنے کی کوشش کروں۔ اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ میری گردن پر چھری چلا دیجئے، اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر دیجئے، یہ میری زندگی کی معراج ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی، ادھر چھری رکھی اور ادھر اللہ نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جلدی جا، چھری چلنے سے پہلے اسماعیل کو ہٹاؤ، مینڈے کو رکھ دے۔ جبرائیل مینڈا لے کر آئے، پتا ہے یہ کون سا مینڈا تھا؟ یہ وہی مینڈا تھا جو حابیل نے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ جنت سے اللہ رب العزت نے اس مینڈے کو بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے
جس قربانی کو قبول کر لیا کرتا ہے اسے جنت میں اٹھا لیا جاتا ہے اور اجر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ حابیل کو قتل کر دیا اور حابیل کا حق جس لڑکی کے اوپر تھا اس کے اوپر قبضہ کر دیا۔ اب آدم علیہ السلام کو پتا چلا کہ حابیل کہاں ہے، حابیل کہاں ہے، حابیل کہاں ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کی پرواہ کرتا ہے نا، کرتا ہے نہیں کرتا؟ جب سفر پر نکلتا ہے تو اس کو اپنے بچوں کی یاد آتی نہیں آتی ہے؟ بچہ کہیں چلا جاتا ہے تو باپ کو فکر رہتی ہے کہ اب تک نہیں آیا، اب تک نہیں آیا۔ تو جب حابیل کو زمانہ کئی دن تک نہیں دیکھا آدم علیہ السلام نے تو فکر ہوئی کہ میرا بیٹا حابیل کہاں گیا، تو پتا چلا کہ قابیل نے اسے قتل کر دیا۔ سمجھے نا؟ تو آدم علیہ السلام کے تابع اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین کر دی تھی کہ زمین کو جو حکم آدم تم دو گے زمین اس حکم کو مانے گی۔ سمجھے نا؟ یہ آدم علیہ السلام کا تصرف تھا، جو حکم دیتے تھے زمین کو اس کے اوپر عمل کرتی تھی زمین۔ سمجھے نا؟ چنانچہ قابیل غائب ہو گیا قتل کرنے کے بعد، اور آدم علیہ السلام نے ڈھونڈنا شروع کیا تو قابیل دور نظر آیا، قابیل دور نظر آیا اور آدم علیہ السلام کو دیکھ کے بھاگا ہوا۔ آدم پیچھے پیچھے بھاگے اس کے، سمجھے نا؟ پھر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین پکڑ لے اس کو، اور جیسے ہی حکم دیا زمین کو، قابیل جو ہے اپنے پیروں سے زمین میں دھس گیا، اور زمین میں اتنا دھس گیا زمین نے پکڑ لیا اسے۔ سمجھے نا؟ اب آدم علیہ السلام آگے بڑھے تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ وقت کے بعد آدم کے وہاں پہنچنے سے پہلے زمین نے قابیل کو چھوڑ دیا اور قابیل بھاگ گیا۔ سمجھے؟ آدم کے حکم سے پکڑا تھا، یہ چھوڑ کس کے حکم سے دیا؟ تو اللہ رب العزت سے آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، میں نے تیری زمین کو حکم دیا کہ قابیل کو پکڑ لے، اس نے پکڑ لیا، اور اس سے پہلے کہ میں قابیل تک پہنچتا زمین نے اس کو میری اجازت کے بغیر چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آدم تیرے حکم سے پکڑا تھا، مگر قابیل نے کہا کہ اے زمین تجھے بسم اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، یہ بسم اللہ کا اثر ہے میرے دوستوں۔ جب بسم اللہ میں اتنا اثر ہے تو پورے قرآن کے اندر کتنا اثر ہے۔ آپ لوگ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، سمجھے نا؟ کہ آپ کے دیار کے اندر یہ عظیم الشان ادارہ ہے، اور اس کے جو ہے بڑے بزرگ اور اچھے مدرس ہیں، سمجھے نا؟ پڑھانے والے نوجوان بھی ہیں، ہونہار لوگ ہیں، اور یہ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اس ادارے سے فائدہ حاصل کیجیے، صرف مال مت دیجیے اپنا، مال تو بنگالی خوب دیتے ہیں۔ بنگالیوں کو چاہیے کہ ادارہ اگر شہر کے اندر ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو بھی بھیجیں پڑھنے کے لیے، اور خود بھی قرآن کا علم حاصل کریں، قرآن پڑھنا سیکھیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے اور ازدواجی زندگی سے متعلق مسائل معلوم کریں علماء سے، سمجھے نا؟ یہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ خاص اور عام سب کو چاہیے کہ دین کی معلومات کرنے کے لیے کسی طرح کی شرم نہ کریں۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی
مفتی محمد اعظم صاحب، حضور مفتی اعظم کے مرید ہیں، آج کل علیل ہیں، اللہ ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ سمجھے نا؟ ایک بار میں نے ایک بہت ہی ایسا مسئلہ ان سے معلوم کیا جو خاص و عام سب کو معلوم، طلاق سے متعلق، سمجھے نا؟ تو میرے پاس اوپر چھت پر بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، تو بولے ایسا کریے نیچے دارالفتہ سے بہار شریعت منگا دیجیے۔ ارے میں نے کہا بہار شریعت کی کیا ضرورت، یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ سب کو معلوم ہے، سمجھے نا؟ آپ بتا دیجئے۔ اور یہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ معلوم کیا ہے۔ اب کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں لہذا میں نے آپ کی طرف ان کو جو ہے رجوع کرنے کو کہہ دیا کہ آپ بتا دیں گے زیادہ بہتر ہے۔ تو مفتی محمد اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں، بہار شریعت منگائی۔ انہوں نے بہار شریعت منگائی۔ مفتی محمد اعظم صاحب نے بہار شریعت میں چند برق الٹے اور طلاق سے متعلق وہ مسئلہ پڑھ کر اس کا جواب سنا دیا اور اس کے بعد کتاب کو بند کر دی۔ سمجھے نا؟ میں نے کہا کہ آپ نے کتاب میں پڑھ کر جو بتایا یہ تو میں بھی بتا سکتا تھا، آپ بھی بتا سکتے تھے، آپ نے کتاب کیوں منگائی؟ آپ نے کتاب کیوں منگائی؟ تو کہنے لگے میں نے کتاب اس لیے منگائی کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں طلبہ بھی ہیں، ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسئلہ معلوم ہو، اس کے بعد بھی کتاب کو دیکھ کر ہی بتاؤ، تاکہ سننے والے اور معلوم کرنے والوں کو پورا یقین ہو کہ ہمیں جو مسئلہ بتایا گیا ہے اور اس کا جواب بتایا گیا ہے وہ کتاب سے ثابت ہے۔ سمجھے؟ یہ عالم کی شان ہوا کرتی ہے۔ عالم کے پاس بیٹھو گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، سمجھے؟ عالم کی صحبت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، سمجھے؟ لہذا آپ لوگ خود بھی مدرسے میں آیا کیجئے اور مدرسے سے فیض حاصل کیجئے۔ خداوند قدوس ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب یہ میرے پاس